لائف انشورنس کیسا ہے؟ لائف انشورنس کے معاملات بھی تفصیل طلب ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس کی قسطیں بھرنے کا جن کو یقین نہیں ہے اور پیسے ان کے ڈوب سکتے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں۔ انسٹالمنٹ پر ہوتے ہیں نا یہ، اگر کوئی بندہ بھر رہا تھا لیکن بیچ میں بھرنے سے عاجز ہو سکتا ہے تو اس کے پیسے نقصان ہو سکتے ہیں۔ ایسی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ پیسے ڈوبنے کا اندیشہ ہے یا پیسے چلے جائیں گے اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو ایسے ان لوگوں کے لیے جائز نہیں۔ اور جس کو یقین ہے کہ اس کی پوری پالیسی پر میں عمل کر سکتا ہوں اور پوری قسطیں میں بھر سکتا ہوں، تو جیون بیمہ، زندگی کا بیمہ، لائف انشورنس کروانا کوئی حرج کر سکتا ہے۔ بینک میں کام کرنا کیسا ہے اور ریئل اسٹیٹ میں کام کرنا کیسا ہے؟ یہ ریئل اسٹیٹ کا سوال جو ہے آج سے تقریباً 10 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کیا کریں گے، آپ ریئل اسٹیٹ میں سب ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال پھر بھی ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے کے متعلق اور بینک میں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہندوستان میں فقہاء اکرام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ یہاں جو بینکوں میں ہم لین دین کرتے ہیں، کھاتہ رکھتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے لیے جائز ہے کہ ہمارے اور کفار کے درمیان جو لین دین میں زیادتی ہو وہ سود نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے۔ دارالحرب کے لیے معاملات ہیں، اور ہندوستان کے دارالحرب دارالاسلام ہونے میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے، لیکن اس بات کا اتفاق ہے کہ یہاں کے کفار حربی کافر ہیں، ان سے اگر کوئی چیز ہم کو بڑھا کر کے ملتی ہے تو وہ سود نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بینکوں میں وہاں سے جو چیز ملتی ہے وہ مسلمانوں کے لیے مباح ہے اور وہاں کام کرنا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں کس طرح کا کام آپ پوچھ رہے ہیں یہ تفصیل نہیں ہے، یا آپ بلڈر بننا چاہتے ہیں یا زمین خریدنا چاہتے ہیں یا پوڑا چلانا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے بہت سارے کام ہیں، تفصیل اس میں نہیں ہے۔ پوری فیلڈ الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں نا ریئل اسٹیٹ میں۔ ہاں، اگر خالی دلالی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ زمین اس کو دلایا اس کو دلایا، مجہول رہ گئے یعنی معلوم نہیں دونوں کو بھی کہ کیا یہ بیچ والا لے رہا ہے، تو یہ ناجائز طریقہ ہے۔ پہلے اگر اس نے طے کر لیا کہ میری خدمت یہ ہوگی کہ مجھے تم اتنا دے دو، میری خدمت یہ ہے کہ میں دونوں کو ملایا ہوں یا دکھایا ہوں یا میں گھوما ہوں پھرا ہوں کاغذات لایا ہوں، یہ میری محنت ہے، دونوں سے وہ اگر کوئی طے شدہ پہلے سے چیز لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اسی کے اور بھی دیگر تفصیلات ہیں، وہ مفتیان اکرام سے فتویٰ لکھ کر کے طلب کریں۔ فون میں اور موبائل میں اتنا ہی ہو سکتا ہے۔